ایک اسٹیٹ کا نائب وزیر اعلیٰ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہو یا پھر کسی بھی ملک کا مدرسہ ہو، وہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. یہ کسی ہفتے کی بات ہے. تاریخ کے اوراق کو پلٹو، 1857 میں پیچھے جاؤ، جب انگریز اس ملک کو لوٹ رہے تھے، اس وقت جو لوگوں کے دلوں میں آزادی کی چنگاری جلانے والے وہی علماء تھے جو مدرسے سے پیدا ہوئے تھے. انگریز یہ لکھنے پر مجبور ہے، چاندنی چوک دلی سے لے کر خیبر پختون پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی مسلمان عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا. مدرسہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم غلامی کی زندگی سے باہر نکلو. مدرسہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ حق پہ رہو. مدرسہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم سب کے ساتھ مل کر اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے محبت کرو. یہ مدرسے کے فارغین تھے، یہ علماء مدرسے میں پڑے ہوئے تھے جن کے دلوں میں محبت تھی وطن کی، جن کے دلوں میں محبت تھی ہندوستان کے مٹی کی. یہ ہمارے مدرسے کا کردار ہے. آپ اپنے شہر حیدرآباد کی بات کیجئے. یہاں شہر حیدرآباد دکن سے سب سے پہلے جس کو کالے پانی کی سزا ملی، مکہ مسجد کے امام و خطیب مولانا علاء الدین صاحب تھے. انگریزوں کے خلاف علم بغاوت انہوں نے بلند کیا اور انگریزوں نے انہیں کالے پانی جزیرہ انڈمان کی سزا دی تھی. یہ بھی تو کسی مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں. مدرسہ یہ کام کرتا ہے. اچھا، یہ تو بات ہماری ہو گئی. اب ہم تم سے سوال کریں کہ تم کہاں تھے، تو ہمیں تو تم صرف انگریزوں کی غلامی کرتے ہوئے اور سوری لیٹر لکھتے ہوئے نظر آئے. یہ تاریخ کا حصہ، یہ بھلایا نہیں جائے گا. تمہیں کیوں نفرت ہے مدرسے سے؟ یاد رکھیے، ان کو نفرت صرف مدرسوں سے نہیں ہے، مسلمان کی بنائی ہوئی ہر عمارت سے. آج دیکھیے محمد علی جوہر یونیورسٹی کا کیا حال ہو رہا ہے. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدرسے کا پیدا کیا ہوا اور مدرسے سے پڑھا ہوا اتنا لائق اور اتنا فائق بنتا ہے کہ دستور ہند جو ہندوستان کا آئین بنا ہے، جس کے لیڈر بابا صاحب امبیڈکر تھے، اس میں سے ایک ممبر ہمارے مدرسے کے فارغ مولانا ابوالکلام آزاد تھے. جو کوئی بھی اس ملک کو غلام بنانے کی کوشش کرے گا، ہم یہی کہیں گے یہ انگریزوں کی چال چل رہا ہے. وہ تن کے گورے من کے کالے تھے، یہ تن کے بھی کالے ہیں، من کے بھی کالے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تم اپنی بات رکھتے ہو، جس اسٹیٹ کے تم جو کچھ بھی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہو، وہ اسٹیٹ، وہ پارلیمنٹ بھی ہمارے علماء کے اکابر کے خون کے صدقے میں ملا ہے. ہمارے باپ دادا کے خون کے صدقے میں ملا ہے تمہیں یہ ہندوستان، جس پر بیٹھ کر تم راج کرتے ہو. ہندوستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، بلا تفریق، مذہب و ملت ہم سب کا ہے. کوئی جماعت اسے اپنے لیے خاص نہیں کر سکتی، کوئی مذہب اس ہندوستان کو اپنے لیے قیامت تک خاص نہیں کر سکتا. یہاں کے مٹی میں سبھی کا خون شامل ہے.